نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، سابق انبیاء کرام کے امتوں پر بھی یہ عبادت فرض کی گئی تھی، اگرچہ ان کی نوعیت اس سے مختلف تھی، لیکن یہ ایک اہم عبادت رہا ہے سابق امتوں میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرماتے ہوئے روزہ جیسی عبادت عطا فرمایا۔ یہ عبادت اس بابرکت مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ عبادات عموماً مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، کچھ عبادات مالی ہوتے ہیں، کچھ جانی ہوتے ہیں، اور کچھ مالی اور جانی دونوں کا مجموع ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی اور بدنی دونوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ باقی عبادات کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس میں دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبادت ہو رہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ کوئی پاس والا محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، لیکن انسان کی اس کیفیت کو صرف اللہ پاک جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس میں یہ خاصیت ہے کہ انسان اس میں مسلسل لگا رہتا ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران آپ کوئی اور عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے دوران بیک وقت کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں۔ غرض کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں تو بیک وقت آپ 6-7 چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے دنیاوی مشاغل بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ مکمل اپنے کام کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مزدوری کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ عبادت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جتنے بھی دیگر مشاغل ہوتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں، اس کا منفعت اسے دنیاوی اعتبار سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ روزہ جو اس نے رکھا ہوا ہے اس کی عبادت، اس کے اجر و ثواب اسے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مقصد انسان کو پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی حاصل ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ باطنی اعتبار سے انسان کے اندر پاکیزگی ہو تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے باطنی خباثتوں کو دور کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ شہوانی خواہشات ہو یا دیگر باطنی امراض ہو، روزہ میں یہ خاصیت ہے کہ انسان کو ان گندگیوں سے نجات دلانے میں معاون ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی میں عزم و ارادہ ہو ان برائیوں کو چھوڑنے کا۔ اور اسی طرح یہ عبادت انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی معاشرے کے اندر پرہیزگار بنانے میں معاون ہوتا ہے اور سبق دیتا ہے۔ اگر انسان پیاسا اور بھوکا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پیاس کی کیا اہمیت ہے، بھوک کی کیا اہمیت ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے آس پاس بھوکے ہوتے ہیں، اس کا احساس اسے تب ہوتا ہے جب یہ خود بھوکا ہوتا ہے۔
ہزاروں لوگ پیاسے ہوتے ہیں جنہیں پانی پینے کے لیے میسر نہیں، تو ایک روزہ دار محسوس کر سکتا ہے کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ غرض یہ عبادت مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ پیاسوں اور بھوکوں کا خیال رکھیں۔ آپ جو کھاتے پیتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، عام دنوں میں آپ کو احساس شاید نہ ہو، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اس میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو پانی پلائے، یعنی غرض پورے سال معاشرے کے اندر یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے، اس طرف متوجہ ہو۔ تو جو بندہ غریبوں کا خیال رکھے گا، ان کی ان ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں متقی اور پرہیزگار شمار ہوگا۔ روزوں کے بہت سارے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یعنی روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی آپ کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے، اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس پر ایمان رکھنا اور اس پر یقین رکھنا، ایمان کا یہ مفہوم ہے۔ اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ امید رکھیں اللہ سے اس کے اجر و ثواب کی، اس کے بدلے کی، اس یقین کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جب آپ اس عبادت کو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ اس صورت میں دیں گے کہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کے روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کوئی بچہ اپنے والدہ کی پیٹ سے پیدا ہو، جس طرح وہ گناہوں سے اس دن پاک ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت جو مسرت انسان کو نصیب ہوتا ہے، جو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ قابل بیان نہیں، اور دوسری مسرت خوشی جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اس مسرت کا بھی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ روزہ دار کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ سے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو سی آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس کی قدر و قیمت اتنا زیادہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈال ہے۔ ڈال کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ عام طور پر انسان سے غفلت ہو سکتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو اسے یہ شعور، احساس لازمی ہونا چاہیے کہ میں اگر کوئی گناہ کروں یا ارادہ کروں تو یہ ذہن میں رہے کہ میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے انسان کے لیے ڈال ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اسے خیال آتا ہے کہ میں روزہ ہوں، میرا روزہ ہے۔ انسانی شہوات کو یہ توڑ دیتا ہے، ان کو کمزور کر دیتا ہے، ان کو دبا دیتا ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی ڈال ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے روزے کا حقہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن جہنم سے خلاصی کا اس کے لیے سبب بنے گا۔ اور اسی طرح قبر میں جس طرح قرآن، نماز
صدقات انسان کو گھیرے میں لیتے ہیں، محافظ بنتے ہیں، اسی طرح روزہ بھی بائیں طرف آتا ہے اور وہ بھی محافظ اور ڈال کی حیثیت سے انسان کو بلا اور مصیبتوں سے بچانے میں معاون ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے ان فضائل کو مد نظر رکھ کر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور ہم خصوصیت کے ساتھ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رمضان المبارک کا جو پیغام ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے اس کو عام کریں، اس پر خود عمل کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، کسی کو افطاری کے لیے کچھ ضرورت ہے، سحری کے لیے کچھ ضرورت ہے، غرض جس اعتبار سے بھی انسان کو احساس ہو کہ میرے ہمسایہ، میرے رشتہ دار، میرے اہل محلہ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں تو ان کی دلجوئی کرے، اس اعتبار سے کہ ان کی مدد کرے، چاہے مالی مدد ہو آپ کی یا کسی بھی نوعیت کی مدد ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی جو برکتیں ہیں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔